بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 12 ہے، اس کو انشاءاللہ عز و جل سمجھیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ تو جو سبق کا عنوان ہے، جو سبق کا ٹائٹل ہے، معرب اور مبنی وغیرہ کا بیان ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف پڑھتے ہیں، معرب اور مبنی، ٹھیک ہے۔ تو جس اسم کا آخر، یعنی جس اسم کا جو اینڈ ہے، جو آخر ہے، دی لاسٹ ٹرم آف دا ناؤن، یعنی جو اسم کا آخری جو ہوتا ہے، آپ لگا لیں حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے، یعنی وہ عامل کی وجہ سے بدل جائے، یعنی عامل اسم فاعل کے وزن پر آ رہا ہے، یعنی عمل کرنے والا، کام کرنے والا کی وجہ سے وہ اسم کا آخر بدل جائے، اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں۔ جاء زید رأیت زیدن مررت بزید دن۔ تو اب ان پہلی 3 مثالوں میں دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ جو پہلی 3 مثال ہیں ان میں دیکھیں، اب ان میں آپ دیکھیں غور سے، تو جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، دن دن دن، دیکھیں نا، دن دن دن، رفع یعنی مرفوع، نصب یعنی منصوب، جار یعنی مجرور، کس کی وجہ سے؟ عامل عامل عامل، ٹھیک ہے، سمپلی عامل جاء، ادھر عامل رأیت، ادھر عامل مررت۔ تو امید ہے آپ کو اتنے میں ہی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو سمپل سی بات ہے، جاء زید، زید آیا، تو دیکھیں جاء عامل ہے، اس کی وجہ سے زید میں، زید میں فاعل یا مفعول ہونے کی جو ہے، فاعل ہونے کی جو ہے وہ صفت پیدا ہو گئی، یعنی وہ فاعل ہو گیا، جس کی وجہ وہ مرفوع ہو گیا۔ اب رأیت، رأیت میں نے دیکھا، تو ان میں کام کرنے والا فاعل اور فعل دونوں موجود ہیں، لہذا مفعول کی حاجت ہوئی، تو لہذا مفعول کی صفت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح مررت بی زیدن، مررت میں نے دیکھا، آگے جو مفعول تھا وہ با کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے وہ مجرور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ تو حرکت میں تھا نا، زبر زیر پیش کی حالت میں، اس طرح یہ حروف میں بھی ہوتی ہے۔ حروف میں بھی عمل کا دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں مررت بزئی، یہ تو ہوگی نا مثال۔ آگے اب ہم جو ہے وہ حروف میں دیکھیں گے کہ کیسے عمل جو ہے، عمل کی وجہ سے آخر تبدیل ہوتا ہے معرب کا۔ دیکھیں اب اس میں، اب دیکھیں جاء عامل، رأیت عامل، مررت عامل، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں، اب دیکھیں اخوہ، اخو کے بعد ہو ہے، ٹھیک ہے، اخاہ، مررت باخیہ، یعنی اخو، اخا اور اخی، ٹھیک ہے، یعنی اب دیکھیں جاء اخوہ، ٹھیک ہے، اب جاء کے بعد جو مثلا حالت مفعول، جو فاعل یا مفعول کی حالت رفع آئی ہے وہ اخو کے ساتھ آئی، اسی طرح حالت نصبی اخا کے ساتھ آئی، مررت بعد بی اخی حالت جری یا ماقبل جو ہے وہ مقصور کے ساتھ آئی، ٹھیک ہے۔ سمپل سی بات ہے، جس عامل کی وجہ سے، یعنی کام کرنے والے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، معرب کے آخر میں، یعنی جو تبدیل ہونے والا ہے، تبدیل کیا ہوا، یعنی جو تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زید ہے، اس کا اعراب معرب ہوتا ہے، یعنی وہ 2 زبر بھی آ سکتی، 2 زیر 2 پیش بھی آ سکتی ہے، جا تو نہیں، جا ای جا او، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا، تو لہذا معرب کے آخر میں تبدیلی واقعہ ہو جس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے، یہ جو عامل ہے اس کو معرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مبنی اسے اس میں مطمئن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ مبنی کسے کہتے ہیں؟ اب جس میں تبدیلی نہ ہو اس کا ہی الٹا ہے، ریسیپروکل آف
معرب. تو اب دیکھیں اور جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے اسے مبنی اور اس میں متمکن کہتے ہیں. مبنی یا اس میں متمکن، معرب یا اس میں متمکن. ٹھیک ہے، اس مبنی یا اس میں غیر متمکن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں، اب اس کی مثال سے دیکھتے ہیں، اس کو کلیئر کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ کیا ہے، عامل، عامل، عامل. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ دیکھیں عامل بدل رہا ہے لیکن اس کی مورب جو اس کے آخر میں یعنی عامل کی وجہ سے بدل جائے جس کا اسم آخر، جس کا اسم کا آخر. اب دیکھیں اس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہیں بدلا. ہاض آیا، ٹھیک ہے، رائی تو ہاضا، مرر تو بھی ہاضا. یعنی اس عامل کی وجہ سے یہ جو معرب ہے، یہ جو یہ جو آخری اسم کا آخر ہے وہ نہیں بدل رہا. ٹھیک ہے، تو لہذا اسے مبنی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. عمل کی وجہ سے اگر اسم کا آخر بدل جائے، ٹھیک ہے، جو اس کے بعد واقع ہو تو اسے معرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر نہ بدلے تو مبنی کہتے ہیں. اب عامل اور معمول میں کیا ڈفرنس ہے؟ دی ڈفرنس بٹوین عامل اور معمول. ٹھیک ہے، دی ڈفرنس بٹوین عامل اینڈ معمول، یعنی عامل عمل کرنے والا اور معمول جس پر عمل کیا، آبجیکٹ جو ہے. ٹھیک ہے، یعنی سمپل آپ لگا لیں سبجیکٹ، دی ڈفرنس بٹوین سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹ جس پر عمل کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے گا یہ مثال، یہ دیکھتے ہیں عامل اور معمول. جس چیز کی وجہ سے یعنی وہ جو چیز ہے جس چیز کی وجہ سے مورب میں فاعل مفعول یا مداخلے ہونے کی صفت پیدا ہو جائے اسے عامل کہتے ہیں. اب عامل کا تو پہلے ہی آپ کو پتا ہے نا، جس کی وجہ سے اس کی تبدیلی آنی ہے. سمپل سی بات ہے. اب دیکھیں مثال میں، دیکھیں یہ مثالیں ہیں اس کی کچھ. یہ یہ دیکھیں اب جا رعیتو اور با یعنی اوپر دیکھیں یہ جو جا ہے یہ عامل ہے، یہ عامل ہے. اس کی وجہ سے اگلے اسم میں فاعل بننے کی صفت پیدا ہوگی، یہ عامل ہے. اس کی وجہ سے مفعول بننے کی صفت پیدا ہوگی، یہ ہے. اس کی وجہ سے اس کو جار ہونے کی صفت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جار مجرور بننے کی صفت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، تو لہذا اس کو عامل کہیں گے. اور یہ جو تبدیلی ہوئی ہے آخر میں یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، یہ جو آخر میں تبدیلی ہوئی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ معمول کہیں گے. ٹھیک ہے، سمپل. ٹھیک ہے، اور اور جس میں تبدیلی ہو اسے معمول کہتے ہیں. یعنی یہ جو زید ہے، یہ جو زید ہے ان تینوں مثالوں میں، ٹھیک ہے، یعنی جو تبدیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مورب ہے نا، اس کو تو تبدیلی ہوئی ہے، لیکن جس اسم میں تبدیلی ہوئی ہے اسے معمول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس میں تبدیلی واقع ہو، جس کے آخر میں تبدیلی واقع ہو. ٹھیک ہے، یہ جو زید ہے اور ادھر اخن ہے. ٹھیک ہے، ادھر اخن ہے. تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے، آ گئی ہوگی. تو اب ہم نیکسٹ کہہ رہے ہیں اعراب. جس حرکت، اعراب کسے کہتے ہیں؟ جس حرکت یا حرف سے مورب کا آخر بدلے. یعنی مورب کا آخر، یہ جو مورب ہے اس کا یہ جو آخر ہے، جس حرکت یعنی یہ جو حرکت دو زبر ہے یا جس حرف یہ جو الف ہے یہ یا ہے اس سے بدلے اسے اعراب کہتے ہیں. سمپل. ٹھیک ہے، جیسے پہلے مذکورہ والا مثال میں دیکھ لیں، ادھر دو زبر سے بدل گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اعراب ہے. ٹھیک ہے، یہ دو زیر سے بدل گیا ہے، یہ دو زیر اعراب ہے. اسی طرح یہ دو پیش سے بدلا، یہ دو پیش اعراب ہے. اسی طرح ادھر واؤ سے بدلا، یہ اعراب ہے. ادھر الف سے بدلا، یہ اعراب ہے. ادھر یا سے بدلا، یہ اعراب ہے. ٹھیک ہے، تو یہی انہوں نے بنایا اعراب، اسے کہتے ہیں. اب اعراب کی تقسیم ہے. اب دیکھیں اوپر اعراب، ان تینوں پہ اعراب، ان تینوں پہ اعراب زبر زیر پیش کی حالت میں ہے. ان تینوں پہ اعراب جو ہے وہ الف یا یعنی حروف کے ذریعے ہے. ادھر جو ہے حرکت کے ذریعے ہے، یہ ادھر ادھر حرکت کے ذریعے، ادھر حروف کے ذریعے. تو اس حساب، اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں. اعراب کی تقسیم ہے، یعنی مورب کا اعراب کبھی حرکت سے آتا ہے. اب یہ پڑھ رہا ہوں میں کہ مورب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے اور کبھی حرف کے ذریعے آتا ہے. مورب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے، کبھی حروف کے ذریعے آتا ہے، ہاں حرف کے ذریعے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں. اس لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں.
ٹھیک ہے، اب وہ قسمیں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ یہ دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرکت یعنی جو حرکت کے ذریعے اعراب آتا ہے، اعراب بالحرف جو حرف کے ذریعے آتا ہے، یہ تو پہلے ہی میں نے مثال سے کلیئر کر دیا ہے، تو مزید ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، تو ادھر دیکھیں یہ دیکھیں پہلے جو اعراب دمہ فتح کسرہ کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں، لہذا پہلی تین مثالوں میں زید کا جو اعراب پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، زید کا اعراب جاء زیدن، ٹھیک ہے مررتو مررتو زیدن نظرتو الی زیدن، ٹھیک ہے تو یہ جو زیدان دن 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 اور دن، یہ جو اوپر دو زبر دو زیر دو پیش کے ذریعے اعراب تھا نا فتح کسرہ دمہ کے، اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے اعراب بالحرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے لہذا پہلی تین مثالوں کا اعراب بالحرکت ہے۔ اسی طرح جو دوسری تینوں کا مثال، ایک کا واو سے تھا، پھر الف سے تھا اور یا سے تھا، یہ دیکھیں اب، اور جو اعراب واو الف اور یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں، لہذا دوسری تین مثالوں میں اخون کا اعراب اخا اخوہ اخاہ اخیہ، یہ جو اعراب تھے، ٹھیک ہے عامل کی وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے نا، تو اب نیکسٹ اعراب کی تقسیم، اعراب کی بھی تقسیم ہے آگے، پھر دوسری تقسیم اعراب کی، پہلے بھی اعراب کی تقسیم تھی، یعنی جو مورب کا آخر ہے وہ کبھی حرکت کے ذریعے اور کبھی حروف کے ذریعے بدلتا ہے، اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں تھی، اب ایک اور تقسیم ہے اس کی، ٹھیک ہے اب وہ کس اعتبار سے ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے یعنی مورب کا اعراب کبھی یعنی پڑھنے میں آنے یا نہ آنے کے اعتبار سے ہے، یعنی مورب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا، اس لحاظ سے بھی اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ اعراب لفظی، اعراب تقدیری، تو دیکھیں اعراب لفظی کیا ہوتا ہے تو اب وہ پڑھیں گے، پھر اعراب تقدیری کیا ہوتا ہے وہ پڑھیں گے، پہلے اعراب جو ہے وہ ہم لفظی پڑھیں گے، ٹھیک ہے اعراب لفظی، تو پڑھتے ہیں اعراب لفظی، اب دیکھیں لفظی جو لفظ ظاہر ہو، جو پڑھنے میں آ رہا ہو، نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے لفظی، یعنی جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں، لہذا پہلی تین مثالوں کا اعراب زید کا جو اعراب آپ کو نظر آ رہا تھا نا لفظن دو زبر دو زیر دو پہ نظر آ رہا تھا، لہذا وہ اعراب بالحرکت لفظی ہے، اور دوسری تین مثالوں میں اخن کا بھی اعراب بالحرف لفظی ہے، کیا ظاہری سی بات ہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے اسی طرح اخو اخی اخا نظر آ رہا ہے، ایک واو یا الف نظر آ رہا ہے، تو وہ اعراب بال جو ہے لفظی ہوگا، اعراب لفظی ہوگا، اس کا حرف اور اعراب الحرف اور اعراب الحرکت وہ جو دونوں ہیں وہ لفظی ہیں۔ اب دوسری مثال میں دوسرے میں انہوں نے کیا بیان کیا، اس کا ہی الٹا ہے، جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں، یعنی وہ تقدیری ہے، جیسے جا فتن رأیت فتن مررت بفتن، اب دیکھیں جا کے بعد تن آ رہا ہے فتن، ٹھیک ہے رعیتو کے بعد بھی فتن آ رہا ہے، مررتو کے بعد بھی فتن آ رہا ہے، لہذا اعراب اب جو مورب کا آخری اعراب ہے نا جو وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے سب میں ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے جا فتن ہے، رعیتو میں کیا ہونا چاہیے تھا، اس کا اعراب جو ہے وہ فتح ہونا چاہیے تھا نا، لیکن جا ادھر بھی فتن ہے، رعیتو پہ بھی فتح ہے، مراتو پہ فتح، حالانکہ جو ہے جا پہ رفع ہونا چاہیے تھا، رعیتو پہ اس کو جو ہے وہ جا پہ اسے مرفوع ہونا چاہیے تھا، رعیتو پہ جو ہے مفتوح ہونا چاہیے تھا، مررتو پہ اسے مقصور ہونا چاہیے تھا، تو آگے یہ جو ہے اس کا اعراب جو ہے وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا، لہذا یہ اعراب تقدیری ہے۔ اب جو دوسری تین مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں نا، یہ دیکھیں جا ابو القوم رعیت ابا القوم ررت بابی القوم، یہ ان سے ہوئی ہے مسٹیک، ٹھیک ہے یہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے نا انہوں نے، یہ پہلی مثال تو بالکل صحیح ہے، لیکن جو یہ پہلی اعراب بال جو حرکت والی تھی مثال، یہ والی یہ درست ہے، لیکن یہ جو اگلی مثال یہ انہوں نے دی ہوئی ہے نا، یہ جو ہے یہ رونگ ہے، ٹھیک ہے اس کی وجہ، ٹھیک ہے یہ غلط ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے دیکھیں جا ابو، اب دیکھیں اس کا جو اعراب ہے نا وہ پڑھنے میں آ رہا ہے، اس کا بھی الف اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے، اس کا بھی یا اعراب پڑھنے میں آ رہا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسا پڑھنے میں آ رہا ہے، تو لہذا پہلی تین مثالوں میں جو اعراب ہے وہ ان کا اعراب الحرکت جو ہے، اعراب الحرکت جو ہے وہ تقدیری ہے، ٹھیک ہے جو کہ بالکل درست ہے،
ٹھیک ہے، لیکن اگلی جو ہے اس میں اعراب جو حرف ہے وہ تقدیری نہیں ہے بلکہ وہ لفظی ہے، وہ پڑھنے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عامل کی اقسام، اب نیکسٹ ہے عامل کی اقسام، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ رہے تھے اعراب کی تقسیم یا اقسام، ٹھیک ہے۔ اب عامل یعنی عامل عمل کرنے والا جس کی وجہ سے تبدیلی ہوئی ہے، وہ جو تبدیلی ہوئی ہے اس کی اقسام پڑھی ہے، جس حروف کے ذریعے حرکت کے ذریعے ہوئی ہے، یا وہ لفظی ہے یا تقدیری ہے۔ اب جو عامل ہے جس نے تبدیلی کی ہے اس کی اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ عامل کی بھی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، کتنی ہیں بھائی، اس کی بھی دو ہیں، سمپل سی بات ہے بھائی، اس کی بھی جو ہے وہ عامل کی بھی دو ہی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عامل جو عامل جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں، جیسے اوپر کی مثالوں میں، اور جو مثلا جو پڑھنے میں آ رہا ہے، عامل پڑھنے میں آئے، عامل کی بات ہو رہی ہے، عامل پڑھنے میں آئے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے اوپر کی مثالوں میں آپ یہ لے لیں، ٹھیک ہے، جا پڑھنے میں آ رہا ہے عامل، رائی تو پڑھنے میں عامل آ رہا ہے، مرار تو پڑھنے میں عامل آ رہا ہے، تو اسے عامل کون سا کہیں گے؟ عامل لفظی۔ اور جو پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل معنوی کہتے ہیں، اس کی آگے انہوں نے مثال دے دی۔ اب دیکھیں زید قائم، کیا اس میں عامل موجود ہے؟ پڑھنے میں آ رہا ہے عامل جس کی وجہ سے تبدیلی ہو رہی ہے؟ نہیں ہے ہی نہیں بھائی، کہاں ہے عامل؟ ٹھیک ہے، یہ عامل کام کرنے والا زید قائم ہے، ادھر عامل ہی نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لہذا عامل معنوی ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے عامل کی اقسام بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ تو اب نیکسٹ انہوں نے فائدہ، ایک فائدہ بیان کیا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو پڑھ کے۔ صرف تین چیزوں کا عمل معنوی ہوتا ہے، کتنی چیزوں کا؟ تین چیزوں کا، کتنی کا؟ تین چیزوں کا، ٹھیک ہے، صرف تین چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ مبتدا، مبتدا کی خبر اور فعل، مبتدا کی خبر اور فعل، مبتدا کی خبر اور فعل، یعنی مبتدا جو ہوتا ہے اس کا جو عامل ہوتا ہے نا وہ معنوی ہوتا ہے، یعنی پڑھنے میں نہیں آتا۔ مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے، ٹھیک ہے، اور مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے اس کا بھی عمل پڑھنے میں نہیں آتا۔ اور فعل جو ہوتا ہے اس کا فعل جو کون سا فعل؟ فعل مضارع مرفوع، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام معمولات کا عمل لفظی ہے، وہ پڑھنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے ساتھ جو ہمارا معرب اور مبنی کا بیان تھا، اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئرڈ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کی ہے وہ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو نو وی ول گو ٹو دا ایکسرسائز، تو ہم اب ایکسرسائز کی طرف بڑھیں گے۔ تو اب بڑھتے ہیں ہم ایکسرسائز کی طرف، تمرین نمبر 3۔ تو اس کی تیسری تمرین میں وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کا ایک ہی جز ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ درج ذیل جملوں میں ہر اسم کے بارے میں بتائیے کہ اس میں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف۔ اب بتانا ہے ہم نے کہ اعراب بالحرکت ہے یا حرف ہے، بہت ہی آسان ہے۔ نیز اس کا عامل لفظی ہے یا معنوی، یعنی اس کا جو وہ عامل ہے وہ لفظی ہے یا معنی ہے۔ تو معنوی پتہ ہے آپ کو تین چیزوں کا بس ہوتا ہے، مبتدا، یہ جو اوپر بیان ہوئی مبتدا کی خبر اور فعل مضارع مرفوع کا۔ تو اب دیکھیں، اب بڑھتے ہیں ہم تمرین کی جانب۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے بیان کیا ہے الحیاء من الایمان، ٹھیک ہے، الحیاء من الایمان، تو اس کا عامل تو اب سمپلی دیکھیے کہ الحیاء من الایمان، یعنی من سے ایمان، ایمان سے ہے حیا، حیا ایمان سے ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ یہ جو من ہے یہ عامل ہے، اور الایمان یہ معمول ہے، یعنی من کی وجہ سے معمول کے آخر میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے پوچھا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بتائیے کہ اس میں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف۔ تو ظاہر سی بات ہے اعراب بالحرکت ہے، کیونکہ دو زیر جو حرکت کے ذریعے اعراب آ رہا ہے نا آخر پہ، تو اعراب بالحرکت ہے۔ اور بتائیے کا عامل لفظی ہے یا معنوی، اور اس کا عامل جو ہے، یہ جو عامل ہے، یہ جو عامل ہے یہ جو ہے یہ لفظی ہے، ٹھیک ہے، لفظی ہے عامل، تو یہ موجود ہے۔ تو اب جو دوسرا ہے اس میں ذہبہ غلامن، تو ذہبہ غلامن میں جو عامل کا اعراب ہے
یہ جو معمول یعنی معمول کا اعراب ہے، یہ جو ہے اعراب جو ہے وہ حرکت کے ذریعے ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ وہ لفظی ہے، کیونکہ عمل تین چیزوں کا معنوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے ادھر، وہ جو تین یہ ہیں چیزیں اوپر بیان کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ جو ہے وہ ہے جا ابو بکرین، تو اس میں دیکھیں ابو بکرین جو ہے یہ معمول ہے، دیکھیں ابو بکرین، تو یہ جو واؤ کا اعراب آ رہا ہے نا، واؤ، ٹھیک ہے، ابو بکرین، تو یہ اعراب بال حرکت نہیں ہے بلکہ اعراب بالحرف ہے، اور اس کا عامل بھی لفظی ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ طلع ولد جبلن، طلع جبلن، ولد جبلن، تو اس میں دیکھیں کہ جو والدن والدن جبلن، یہ دو جو ہے یہ جو ہے اپنا ان معمول کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرکت ہے، اور اس کا جو عامل ہے وہ بھی لفظی ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے نظر زید الی فقیر، تو ناظرہ زید الی فقیر کہ زید نے فقیر کی طرف دیکھا، تو اس میں دیکھیں دو عامل موجود ہیں، اس میں اب دو عمل ہے، ایک ناظرہ عمل ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے زید کا آخر تبدیل ہوگا، اور ایک الا عامل ہے جس کی وجہ سے فقیر کا آخر تبدیل ہوا، ٹھیک ہے، تو دو عامل ہے۔ اور اب دیکھیں جو معمول کا آخر اعراب ہے وہ اعراب بال دونوں پہ اعراب بال حرکت ہے، اعراب بالحرکت ہے، اور جو ان کا جو عامل ہے وہ عامل جو ہے وہ عامل لفظی ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ جو جملہ ہے وہ ہے شاریبہ، شاربہ طفلن، شاربہ طفلن ماء بکوبی، تو اس میں ایک عمل ہو گیا شاربہ جس کی وجہ سے طفلن کا آخر تبدیل ہوگا، اور ایک ماء ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک طفلن ماء ہو گیا اور ایک بی ہو گیا، یعنی اس میں عامل دو ہیں شاربہ اور بی، اور جو معمول ہیں وہ اس میں تین ہیں طفلن ماء اور کوبن، ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ دیکھ لیں تینوں کا جو اعراب وہ اعراب بالحرکت آ رہا ہے، تو اعراب بالحرکت ہے، اور جو ان کے عامل ہے وہ عامل لفظی ہیں۔ آگے جالسا، جالسا خالد علی الحسیری، کہ جالسا بیٹھا خالد خالد علی پر الحسیر چٹائی، یعنی خالد جو ہے وہ چٹائی پر بیٹھا، تو جالسا یہ جو ہے یہ عامل ہے کیونکہ اس کا آخر اس ہی کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے، یہ عامل ہو گیا، ایک عمل یہ علا ہے کیونکہ اس کا آخر علا کی وجہ سے تبدیل ہو رہا، تو لہذا جالسا اور علا اس کے دو عامل ہیں اور عامل معنوی ہیں، اور جو آگے اس کا جو اعراب ہے جو معمول پہ اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرکت ہے، سوری حرکت کے ذریعے ہے نا، دو پیش کے ذریعے، دو زیر کے ذریعے، زیر کے ذریعے۔ تو اب نیکسٹ جو جملہ نمبر 8 ہے وہ سرا خالد الی المدینتی، خالد دوڑا مدینہ کی طرف، تو اس میں ایک سرا جو ہے یہ عامل ہے اور ایک الا عامل ہے، اور خالد اور مدینہ یہ معمول ہے، اور ان کا اعراب جو ہے اعراب بال جو ہے وہ حرکت ہے، اور جو یہ دونوں عامل ہیں یہ عامل لفظی ہیں۔ اب نیکسٹ دیکھیں ساما راجولانی، ساما ساما راجولانی کہ دو لڑکوں نے روزہ رکھا، تو ساما جو ہے یہ عامل ہے اور سمپل یہ راجولانی معمول ہے، اور ان کا اعراب الف کے ذریعے آیا ہے، راجولانی الف ما قبل مفتوح کے ذریعے، ٹھیک ہے، راجو لان یہ یاد رکھیے گا، اس کا اعراب بھی حرف ہے، اور ساما جو ہے یہ جو اس کا عامل ہے، عامل جو ہے وہ لفظی ہے، معنوی نہیں ہے، لفظی ہے۔ تو اب نیکسٹ جو ہے وہ 10 نمبر جملہ ہے، تو اس میں بھی سمپل، اب اس میں دیکھیے گا، اب اس میں تو اب ناصر عالم ہے، ناصر عالم، تو اس میں اب دیکھیں کہ اب ناصر عالم، تو یہ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر بن رہے ہیں دونوں، تو ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا
اور مبتدا کی خبر اور فعل مضارع مرفوع ان کا جو عامل ہوتا ہے وہ عامل مانوی ہوتا ہے، تو ان کا جو عامل ہے وہ عامل مانوی ہوگا، اور یہ دونوں جو ہے یہ معمول ہیں۔ اب نیکسٹ ہے کاتبہ، کاتبہ والدن، تو کاتبہ جو ہے یہ عامل ہے اور یہ والدن اس کا معمول ہے، اور جو اس کا عامل ہے وہ عامل لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سلمہ، سلمہ زیدن، ایک سلمہ اس کا ہو گیا عامل زیدن کا، ایک علا عامل ہو گیا ابھی کا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دو عامل ہو گئے، ٹھیک ہے، اور جو معمول ہے وہ زید ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی، ٹھیک ہے، ابھی ابھی جو ہے یہ بھی معمول ہے، لیکن جو اب دیکھیں اس کا اب ان کے عامل کا جو اعراب ہے وہ اعراب زید کا جو اعراب ہے نا وہ اعراب بالحرکت ہے، اور جو علا کا معمول یعنی علا کا جو معمول ہے اس کا جو معمول ہے علا عامل ہے نا اس کا جو یہ معمول ہے اس کا جو اعراب ہے یہ اعراب بالحرف ہے اور ہے بھی تقدیری، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا آج کا سبق تھا معرب اور مبنی اس کا اختتام ہوتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اب ہم نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو دعا ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔